بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے، یعنی توحید کی شہادت لینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے، یعنی توحید کی شہادت دینا ہے، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس حدیث کے اندر ایمان کے شعبوں کو بیان کیا گیا ہے، اور ان شعبوں میں سب سے افضل شعبہ کیا ہے، اس حدیث کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد کثرت ہے، اس سے کوئی خاص عدد مراد نہیں بلکہ کثرت مراد ہے، یعنی ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، اور ان سب شاخوں میں شعبوں میں سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ توحید کی گواہی دینا ہے، توحید کی گواہی دینا ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ایمان کے شعبے بتائے ہیں، ان شعبوں سے مراد تمام اعمال، اخلاق اور ظاہری اور باطنی سب احوال ہیں جو کسی دل میں ایمان کے آ جانے کے بعد اس کے نتیجہ اور ثمرہ کے طور پر اس میں پیدا ہو جانے چاہیے، جیسے کہ سرسبز و شاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں، اس طرح گویا تمام اعمال خیر، اخلاق حسنہ اور احوال صالحہ ایمان کے شعبے ہیں، البتہ ان کے درجات مختلف ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیزوں کے ہٹانے کو قرار دیا ہے۔ اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں ہیں، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، اور ظاہر ہے کہ ان کا عدد سینکڑوں تک پہنچے گا، ان کا عدد سینکڑوں تک پہنچے گا، کیونکہ جتنے بھی امور خیر ہیں، خیر کے کام ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے آخر میں حیا کے متعلق جو خصوصیت سے یہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت کسی سے حیا میں کوئی کوتاہی ظاہر ہوئی تھی، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے خصوصی انتباہ فرمایا، جیسا کہ صاحب حکمت معلمین
مصلحین کا طریقہ ہوتا ہے، یا حیا کے متعلق خصوصیت سے یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ انسانی اخلاق میں حیا کا مقام نہایت بلند ہے، اور حیا ہی وہ خصلت ہے جو آدمی کو بہت سے معاصی اور بہت سی برائیوں سے روکتی ہے، اور اس وجہ سے ایمان اور حیا کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ حیا صرف اپنے ہم جنسوں ہی سے نہیں کی جاتی، بلکہ سب سے زیادہ جس کی حیا ہم کو ہونی چاہیے وہ ہمارا خالق، ہمارا پروردگار حق تعالی شانہ ہے۔ عام لوگ بڑا بے حیا اور بے ادب اس کو سمجھتے ہیں جو اپنے بڑوں کا پاس لحاظ نہ کرے اور ان کے سامنے بے حیائی کے کام اور بری باتیں کرے، لیکن فی الحقیقت سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو اپنے مولا سے نہیں شرماتا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالی ہر وقت مجھے اور میرے فعلوں کو بے حجاب دیکھتا ہے اور میری باتوں کو بلا واسطہ سنتا ہے، اس کے سامنے وہ برے کام اور ناروا حرکتیں کرتا ہے۔ پس اگر آدمی میں حیا کا خلق پوری طرح بیدار اور کار فرما ہو تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہم جنسوں کی نظروں میں اس کی زندگی پاکیزہ اور ستھری ہوگی، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معصیات کا صدور بھی بہت کم ہوگا۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: استحیوا من اللہ حق الحیاء، قالوا انا نستحیی والحمد للہ، فقال لیس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا: الحمدللہ، ہم خدا سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، یعنی برے خیالات سے دماغ کی اور حرام و ناجائز غذا سے پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کے بعد قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو۔ جس نے سب کچھ کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کا حق اس نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باحیا بنائے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔